السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ کے نبی جناب تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی دولت نصیب ہوئی۔ معراج کی رات آپ ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل امی آئے، آپ کے پاؤں مبارک کو دبایا۔ یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کا رب آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب میرے نبی پر دکھوں کی تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو پھر اللہ نے یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیب میں لے گئے، آپ کو لٹایا۔ پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ جبرائیل نے سینہ مبارک پر یوں ہاتھ ماری اور سینہ مبارک کھل گیا، خون کا ایک قطرہ باہر نہیں نکلا۔ دل کو نکالا، دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل کو نکالا اور اس کو زمزم سے اچھی طرح دھویا، اچھی طرح، پھر جتنا نور لائے تھے سارا دل کے اندر رکھ کے دل کو یہاں پہ رکھ دیا تو رگیں اپنے آپ فٹ ہو گئی۔ ہاتھ ملایا تو بغیر نشان کے سینہ مبارک مل گیا۔ اب اوپر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق۔ براق کہتے ہیں تیز رفتار کو۔ تو جب آپ اس پر سوار ہونے لگے تو وہ کودنے لگا، بدکنے لگا۔ تو جبرائیل نے کہا، ان سے عظیم سوار آج تک تجھ پہ سوار نہ ہوا۔ یہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ پھر میرے نبی اس پر سوار ہوئے اور آگے کی طرف چلے۔ راستے میں ایک جگہ آئی، جبرائیل امی نے کہا اتریے، آپ کو اتار دیا، کہا نفل پڑھیے، آپ نے پڑھ لی۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہے۔ پھر آپ وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور جگہ آئی، آپ کو اتار دیا، کہا یہاں نفل پڑھیے، آپ نے نفل پڑھ لی۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ آپ جب مسجد اقصی کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک خوشبو محسوس کیا۔ آپ نے پوچھا یہ خوشبو کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی، وہ ایمان لے آئی تھی، تو فرعون نے ایمان لانے کے پاداش میں اپنی باندی کو اس کی بچیوں سمیت ابلتا ہوا تیل میں جلا دیا تھا۔ جہاں پہ اس کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہیں سے آ رہی ہے۔ پھر براق کو باندھا، آپ مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ سارے انبیاء انتظار میں ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھا کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا اور سارے انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر سارے انبیاء پر آپ کی نبوت اور رسالت کے مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے، باقی سارے انبیاء مقتدی بنے، اور اب اعلان ہو گیا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام ہی چلے گا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی۔ اب مسجد اقصی کے بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب کعبے کی طرف رخ کریں گے، اب سب بیت اللہ کعبے کی طرف رخ کریں گے۔ پھر اس کے قرآن کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قریش کہنے لگے تو ایک رات میں کیسے سفر کر لیا؟ تو اللہ نے کہا انہوں نے نہ کیا بلکہ میں نے کرایا۔ سبحان الذی اسری،
اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو، کہ اگر کسی بھی شخص کو دنیا یا آخرت کی کوئی دولت پانی ہے تو اسے راتوں میں جاگنا ہوگا۔ بستروں پر دراز ہو کر یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اگر کسی کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے یا دنیا کی کوئی بھی نعمت حاصل کرنی ہے تو اس کو جو ہے راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آب سحر گاہی، پھر اللہ نے کہا بے عبدہ کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ یہ اظہار محبت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے واسطے ساری کائنات کو غلام بنا کے رکھ دوں گا، شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بنائیے، ان کے پیچھے چلیے، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے کھول کے رکھ دے گا۔ یہ دنیا ذلیل ہو کر ہمارے قدموں میں آ کر گرے گی۔ تو خلا میں جانے کا پہلا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان حضرت یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام کہ میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام کہ میرے نبی آ گئے، میرے بھائی آ گئے۔ چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام کہ میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری روایت قاضی ایاز کی کتاب شفا کہ جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بیت اللہ ہے اور اس بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کا ٹیک لگائے یوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بابا جی کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ دراصل یہ امت کو پیغام دینا تھا کہ بیٹا اگر نبوت پر بھی چڑھ جائے، نبوت پر بھی فائز ہو جائے تو باپ کے سامنے بیٹا ہی ہوتا ہے۔ باپ کے سامنے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ باقی نبیوں نے کہا کہ بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، اور آپ کو سینے سے لگایا، چوما، بوسہ دیا، اور کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو سورہ نجم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل بھی اٹک گئے۔ یا رسول اللہ، اب اگر میں اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اب آپ جائیے، آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى۔ سورہ نجم یہ آسمان کا سفر بتاتی ہے، اور سورہ اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ زمین کا سفر بتاتی ہے۔ پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بہت عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آپ نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سویا ہوا ہے اور فرشتہ کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے۔ اس سوئے ہوئے شخص کے سر پر وہ پتھر زور سے مارتا ہے تو اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے۔
اور پتھر لڑکتا ہوا پھر وہ نیچے جاتا ہے، فرشتے اٹھانے کے لیے اس کو جاتے ہیں، اور جب تک وہ اٹھا کے لاتے ہیں اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر پہ دوبارہ پتھر مارتے ہیں، پھر اسی طرح کی ہوتی ہے باری، اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور آگ ان کو نیچے سے جلا رہی ہے۔ آپ نے کہا یہ کون؟ کہا کہ یہ روزہ چھوڑ دینے والے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو روزہ نہیں رکھتا تھا۔ پھر آپ نے ایک بہت بڑا تندور دیکھا، بہت بڑا تندور، اور اس کے اندر ننگی مرد اور ننگے عورتیں اور آگ کے شعلے ان کو اٹھاتے اوپر تک لے جاتے اور اچانک بیٹھ جاتے۔ وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کے گرتے، اور پھر جا کے دوبارہ وہ سب آگ ان کو اٹھاتی پھر ان کو گراتی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بہترین کھانا پکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ گلی سڑی میت رکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص ہے جو اس گلی سڑی میت میں سے کھا رہا اور اچھا کھانا نہیں کھا رہا۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون؟ کہا یہ حرام کھانے والے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا پیٹ ہے جو گنبد کی طرح بڑا ہے اور اس کے اندر سانپ بھرا ہوا ہے اور اس کو اندر سے ڈس رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، شور برپا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ پھر آپ نے ایک بہت خوفناک منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا دھر انسانوں جیسا اور یہاں سے اوپر سر وہ سور جیسا ہے۔ دعائیں دو اس کالی کملی والے کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کی دعا کی بدولت آج ہم لوگ صحیح ہیں۔ اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم بھی بندر، سور اور خنزیر بن کے گھوم رہے ہوتے، اور اللہ یہ کر دیتا، اللہ نے پچھلی امتوں کو بندر بھی بنایا، خنزیر بھی بنایا، تو یہاں تک دھر انسانوں جیسا اور اوپر سور جیسا۔ آپ نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ایک بہت خوفناک وحشتناک فرشتے کو جو الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، مایوس ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ جہنم کا فرشتہ جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ایک حسین مسکراتا ہوا چہرہ۔ آپ نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ جنت کا فرشتہ رضوان ہے۔ آپ نے دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو جنت کے چشمے پر وضو کر رہی ہے اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے غلام عمر ابن خطاب کی بیگم ہوں، اللہ نے مجھے ان کے لیے بنایا ہے۔ آپ نے جنت کو دیکھا؟ ہاں بلال۔ ارے بھائی بلال تم کیا کرتے ہو؟ کہ میں جنت میں جدھر گیا ادھر تیرے قدموں کی آواز، میں جدھر گیا ادھر تیرے قدموں کی آواز۔ ارے بھائی بلال تم کرتے کیا ہو؟ یا رسول اللہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، صرف اتنی سی بات سے جنت میں آگے آگے نہیں چل سکتے، ایک پوری تاریخ ہے کہ پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گلے میں رسیاں ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا احد احد، آپ کو لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا احد احد، پتھریلی زمین پر، تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر آپ کو گھساٹا گیا احد احد۔
رات میں گرمی کے موسم میں دن کے 12 بجے آپ کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا، احد احد۔ ٹھنڈی کے موسم میں پوری رات آپ کو باہر کھڑا کیا گیا، احد احد۔ یہ صلہ ملا کہ آپ وہاں دیکھ رہے ہیں جنت میں کہ بلال کے قدموں کی آواز میرے قدم سے آگے آگے، میرے آگے آگے۔ آپ نے فزیکلی بھی کہا کہ ایسا ہی ہوگا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور بلال میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے آگے چلے گا۔ پھر آپ نے بہت کچھ دیکھا۔ سدرۃ المنتہا سے عرش تک کا سفر بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ سدرۃ المنتہا، آج اللہ کا عرش پہلی مرتبہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر لامکان شروع ہوتا ہے، 70,000 نور کے دروازے ہٹتے ہیں، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، فکان قاب قوسین او ادنا۔ پھر آپس میں تحفے تحائف ہوئے، سلام دعا ہوئے۔ بہت لمبی بات ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا کو نرم کیا اور سلیمان کے لیے ہواؤں کو تابع کیا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے آپ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذالک کلہ، کہ اے میرے حبیب، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ جی کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ قیامت تک میرا اور آپ کا ذکر ایک ساتھ ہوگا، کوئی اسے جدا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے تحفے دیے، 50 نمازیں۔ اللہ نے کہا 50 نمازیں، جی لبیک۔ اللہ کو بھی پتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن تسلیم و رضا، لبیک، جی قبول ہے، جی قبول ہے۔ ادھر سے واپسی ہو رہی ہے، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ کیسی ملاقات رہی؟ کہا بہت اچھی، بڑی اچھی۔ کیا ہوا؟ بولے 50 نمازیں۔ توبہ توبہ، واپس جائیے، واپس جائیے، کچھ کم کرا کے لائیے۔ میری امتوں پر 2 وقت کی نماز فرض تھی اور وہ اس کو ادا نہیں کر پاتے تھے، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کس طرح ادا کریں گی؟ واپس جائیے، واپس جائیے، واپس بھیج دیا۔ پھر اللہ نے پہلے 5 کیوں نہ دی، 50 کیوں دے دی؟ اور پھر 5 کر کے کم کیوں کی؟ 45 کیوں کم نہ کی؟ خدا کی قسم، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے، اسے نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تو آتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور جب اس دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی آپ نے فرمایا لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کربلا قائم ہے، نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے زہیر کو بلایا کہ شمر سے جا کے کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے وقت دے۔ ارے امام علی مقام، آپ کو نماز کی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت ہے، امت کو یہ پیغام دینا ہے۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، امت کو یہ پیغام دینا ہے۔ زہیر گیا، شمر سے کہا، شمر نے کہا نہیں، تو زہیر نے کہا کوئی گنجائش نہیں۔ امام علی مقام نے کہا کہ آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ چنانچہ آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے جنگ کی اور آدھوں نے نماز پڑھی۔ ہم لوگوں کا خطرناک المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کاروبار کے پیچھے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، بازاروں کے پیچھے، دولت کمانے کے پیچھے نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہزاروں دولتیں اس پہ قربان کی جا سکتی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہزاروں میٹنگیں اس پہ قربان کی جا سکتی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلا کے عرش پر دیا۔ آج ہم لوگوں کا کتنا خطرناک المیہ ہے کہ پورے ہفتے تو نماز پڑھتے نہیں، اور جمعہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کس بے شرمی کی طرح یہاں سے اٹھتے ہیں اور چپ چاپ نکل جاتے ہیں۔ سنت نفل کوئی کسی چیز کی خبر ہی نہیں۔